موضوع الدرس في أحوال السعداء من النساء سورة التحريم تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عذابا نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين إنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. قال قتادة كان فرعون أعطى أهل الأرض وأكثرهم فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أبدا إلا بذنبه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ نے مومنین کے لیے بیان کی ہے، اور قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کئی مقامات پر مثالیں بیان فرمائی ہیں. جیسے کہ اللہ نے احبار یہود کے بارے میں فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ نے مثال بیان کی کہ جن لوگوں کو ہم نے تورات دی بجائے اس کے عمل کرنے کے انہوں نے اس کی مخالفت کی، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں، تو گدھے کو کیا فائدہ ہوگا کتابیں لادنے سے؟ تو وہاں بھی اللہ نے مثال دی. اسی طرح کئی مقامات پر اللہ نے مثال دی ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے فرمایا کلمہ حق کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ایسا درخت ہو جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوں اور اس کی شاخیں آسمانوں کی طرف بلند ہوں. کیونکہ اس کی جڑ مضبوط ہے تو اپنی بنیاد پہ وہ کھڑا ہے. تو اسی طرح جس کے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہے تو وہ بھی اپنی بنیاد پہ کھڑا ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ.
اور فرمایا شرک کے کلمے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی زمین کے اوپر کوئی چیز پڑی ہو جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، پاؤں لگے گا تو اڑ جائے گی، ہوا آئے گی تو اڑ جائے گی، کوئی داب دے گا تو مٹ جائے گی۔ تو اللہ نے وہاں بھی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ ہم یہ مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ مثال کے ساتھ بات جلدی سمجھ جاتے ہیں، ان فکر کریں، غور کریں، سوچیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پہ بطور مثال سمجھایا۔ اور اسی طرح میرے آقا محبوب دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثال دے کے لوگوں کو سمجھاتے تھے تاکہ لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر ایک آدمی کے گھر کے آگے نہر بہہ رہی ہے اور وہ 5 وقت جا کے وہاں ہاتھ منہ دھوتا ہے، بدن دھوتا ہے، تو اس کے بدن پہ میل ہوگی؟ ان کا لا یا کیسے میل بچ سکتی ہے؟ 5 دفعہ جو آدمی دن میں دھوئے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہی مثال ہے کہ مومن جب 5 دفعہ وضو کرتا ہے تو جہاں اس کی ظاہری بدن کی میل کچیل دور ہوتی ہے وہاں گناہ بھی دھل جاتے ہیں، ہر عضو سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی مثال دے کے سمجھایا کہ مثال یہ ہے کہ دیکھو کہ جو آدمی ایسے 5 دفعہ نماز پڑھے گا، وضو کرے گا، جمعہ کے لیے غسل کرے گا، عیدین کے لیے غسل کرے گا، اس کے بدن پہ پھر میل کا کیا معنی؟ اور ظاہری میل کے علاوہ باطنی میل بھی دھل جائے گا، کیونکہ وضو جو ہے یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں بھی اللہ نے ہمارے سامنے 2 مثالیں دی۔ ایک مثال دی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، اور ایک مثال دی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی کہ وہ دونوں بیویاں کافرہ تھیں، وہ دونوں بیویاں جو ہیں اپنے دین پہ تھیں، اور دونوں بیویوں نے عقیدے میں خیانت کی۔ اور نوح علیہ السلام کی بیوی تو لوگوں کو کہتی تھی یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی خیانت کرتی تھی کہ جب گھر میں کوئی مہمان آئے تو فوراً جا کے قوم کو مطلع کر دیتی، اور جانتی تھی کہ قوم کا عمل کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو باوجود اس کے کہ وہ نبیوں کے گھر میں ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اگر وہ کفر پہ رہی تو جہنم میں گئی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کے اتنا قریب ہے کہ اس کی بیوی ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے لیکن ایمان نہیں تو جہنم ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل جو ابو الانبیاء ہیں، یعنی جن کی نسل میں اللہ نے نبوت رکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ نے نبوت رکھی۔ تمام انبیاء حضرت ابراہیم کی دیکھیں اولاد آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں، اور حضرت خلیل کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، اور پھر ان کے آخری ولد میں خاتم الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، لیکن باپ کافر ہے۔ اور باپ صرف کافر نہیں کہ بلکہ بت تراش ہے، وہ بت بناتا تھا، یعنی بت پتھروں کے بت بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے کئی دفعہ اپنے والد سے آہستہ 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 عرض کیا ابا جان کیا کر رہے ہیں؟
ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور کئی دفعہ دلائل قویہ کے ساتھ سمجھایا کہ ابا جان ان کو جو آپ نے خدا بنایا ہے، دیوتا بنایا ہے، ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، ان کے آگے بھجن گاتے ہیں اور ان کے آگے درخواستیں کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اور اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ایسی ایسی دلیل دی، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. یاد رکھو کہ رحمان جو ہے یہ تو بڑا مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا رحم کرنے والا. تو رحمان کا عذاب کے ساتھ کیا جوڑ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مسا کا عذاب من الرحمان، کہتے ہیں عذاب من اللہ. رحمان تو رحم کرنے والا ہوتا ہے، عذاب دینے والا تو نہیں ہوتا نا. بات سمجھو. تو انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ اللہ کے قرآن میں یہ بات ہے تو اس پہ غور کریں کہ آخر ابراہیم الخلیل جو فرما رہے ہیں کہ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. تو عذاب من الرحمن کا کیا یہاں نے ربط ہے؟ کیونکہ رحمان کی تو جہاں صفت آئی ہے وہاں نعمتوں کے بارے میں آئی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. سب نعمتیں. اور یہاں عذاب کے ساتھ تو کوئی ربط ہی نہیں ہے نا. عذاب کے ساتھ تو ربط ہے کہ یا تو اس میں جلالہ ہوتا ان یمسک عذاب من اللہ، یا عذاب من القہار، یا عذاب من الجبار، عذاب من المتکبر. تو رحمان کا آپس میں کیا ربط ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ کے قرآن کی بلاغت و فصاحت کا کیا مقابلہ ہے. اللہ اکبر. ساری دنیا کائنات بھی اکٹھی ہو جائے نا، قرآن کی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک آیت کا بھی مقابلہ. تو علماء نے فرمایا کہ اس میں راز تھا کہ دیکھو نا والد کتنا مہربان ہے، ماں کتنا مہربان ہے. وہ اپنے بیٹے کو ماریں گے تو اس وقت ماریں گے نا کہ جب حد ہو جائے، انتہا ہو جائے کہ اب یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے. پھر کہیں گے اچھا جی ماریں گے، اور کہیں چلو بھی نکلو میرے گھر سے، جاؤ جہاں سینگ سمائے وہاں جا کے رہ جاؤ. تو یہاں بھی اشارہ ہے کہ میرے ابا تم اس مقام پہ نہ پہنچو کہ رحمان کی ذات بھی تمہیں عذاب دینے کے لیے تیار ہو جائے. وہ جو ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں، تمہارے اندر کوئی چیز اس قابل ہی نہ بچے کہ تم پہ رحم کیا جائے، اور پھر رحمان ہی تمہیں عذاب دے. کیوں؟ تمہارے گھر میں پیغمبر ہے، تمہارے گھر میں نبی ہے، تمہیں دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے، تم پھر بھی نہ مانو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب تمہارے اندر رحمت کی مستحق کوئی چیز باقی بچی ہی نہیں ہے، اب تم صرف مار کھانا چاہتے ہو بس. تو اس لیے پیغمبر نے اور ساتھ اشارہ کیا کہ ابا جان اتنا عرصہ گزر گیا ہے، تم بھی سوچتے ہوگے کہ ساری زندگی تو میں نے بت پرستی کی، اب اگر بیٹے کی بات مان بھی لوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ بڑا رحمان ہے. آج بھی اگر تم توبہ کر کے کلمہ پڑھ لو اور دین خلیل قبول کر لو تو رحمان ہے. اس لیے اس میں دونوں اشارے آئے لطیف طریقے سے. اس لیے سیدنا ابراہیم لیکن باپ نہیں مانا. اللہ اکبر. اتنی نصیحتوں کے بعد باپ کافر ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ واغفر لے ابی، میرا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، ہدایت دے.
لیکن یاد رکھو جب حضرت ابراہیم کے والد آزر مر گئے، اب اللہ نے حکم دے دیا کہ جبریل جا کے کہہ دو ابراہیم کو اب دعا نہ مانگنا۔ زندگی میں تو کافر کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو اسلام نصیب کرے، لیکن جب وہ کفر پہ مر گیا اب اس کی بخشش تو ہونی نہیں، پھر دعا مانگنے کا کیا مطلب؟ اللہ نے فرما دیا کہ کافروں کے لیے کوئی بخشش نہیں، اب دعا جو مانگو مانا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے اس وقت تک بخشش مانگی جب تک کہ ایک وقت معین تھا، جب بات کھل گئی کہ اب وہ بالکل ہدایت کے قابل ہی نہیں رہے، شرک میں موت آ گئی تو ابراہیم علیہ السلام بری ہو گئے۔ تو اب دیکھیں کہ حضرت خلیل جیسا بیٹا ہو لیکن باپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ درمیان میں کفر کی دیوار کھڑی۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیوی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے کو فائدہ نہیں پہنچا سکے کیونکہ بیٹا کافر ہے، اور نوح علیہ السلام بار بار تنبیہ فرما رہے ہیں کہ یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جاؤ ہماری کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور سوار ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، کافروں کے ساتھ نہ ملو، کافر تباہ ہو جائیں گے۔ بیٹا اکڑ گیا، انہوں نے کہا میں نہیں آتا، یہ طوفان ہے کیا ہے، 2 میٹر 4 میٹر 5 میٹر 10 میٹر پانی اونچا ہو جائے گا، میں تو اونچے پہاڑ پہ جو 2000 میٹر اونچا ہے اس پہ چڑھ جاؤں گا، تو آپ کے اللہ کا یہ عذاب میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ تمہارے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایک بدبخت میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، سبق پڑھاؤ اس کو۔ ایک موج لگی اور پانی میں، اب پھر بھی نوح علیہ السلام اللہ کے آگے فریاد کر رہے ہیں، ونادى نوح ربہ، اللہ کو پکارا، یا رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یا اللہ میرا بیٹا ہے اور میرا منہ بولا بیٹا نہیں، میرے خاندان سے ہے، میرے نسل سے ہے، میرے نطفے سے ہے، میرے نسب سے ہے، میرے صلب سے ہے۔ ان ابنی من اہلی، ان بھی تاکید کے لیے ہے، ابنی میں یا بھی تاکید کے لیے ہے، اور من اہلی بھی تاکید کے لیے ہے۔ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اور میرا مولا تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تم نے تو نجات دینی ہے مجھے۔ اللہ نے فوراً حکم فرمایا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح علیہ السلام یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا عقیدہ کفر کا ہے، شرک کا ہے، صرف تیرے بیٹے ہونے سے کیا بات فرق پڑ جائے گا؟ اور ساتھ تنبیہ بھی کر دی، فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، جس بات کو تم سمجھتے نہیں اندھا نہ پوچھ، سوال کرنا مجھ سے۔ اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام باپ ہے، بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں سبق ملا کہ اگر آدمی کافر ہے تو اس کو نبوت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر آدمی مشرک ہے تو اس کو پیغمبر کے گھرانہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کہ بیوی ہے کافرہ ہے تو مقام جہنم ہے، بیٹا ہے کافر ہے تو مقام جہنم ہے، باپ ہے کافر ہے تو مقام جہنم ہے، سرکار دو عالم کے چچے ہیں، رشتہ دار ہیں، کافر ہیں تو مقام جہنم ہے۔ یہ ہمارے
بھائی جو ہیں بعض تو اللہ رحمت کرے بیچارے جاہل ہوتے ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ ان کو سنایا جائے وہی ان کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ان غریبوں نے نہ تو قرآن پڑھا ہے، اچھا نہ قرآن سنتے ہیں، نہ ان مسجدوں اور مدرسوں میں جاتے ہیں جہاں کوئی حق کی بات کی جاتی ہو۔ تو ان لوگوں نے بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کا قصہ سنانا قرآن پاک میں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مقابلے پہ کشتی بنائی ہے پیران پیر کی۔ وہ کہتے ہیں جو بھی پیران پیر کی کشتی میں چڑھ گیا بس وہی جنت جائے گا، باقی تو نہیں جائیں گے۔ اور پیران پیر کی کشتی پہ کون چڑھے گا؟ جو 11ویں کا دودھ بانٹے گا۔ اچھا خود فیصلہ کرو کہ وہ کشتی کتنی بڑی ہوگی، کتنے بندے چڑھا لے گی؟ باقی مسلمان تو رل گئے نا۔ مقصد کیا ہے کہ شرک جو کرنا ہے، شیطان ایسا ملعون ہے نا، انہوں نے کہا مولا میں اتنا مقابلہ کروں گا کہ تیرے ہر حکم کے خلاف میں بندے پیدا کر دوں گا۔ اگر مدینہ میں مکہ مکرمہ میں مینا میں تیرے نام کی بکری ذبح ہوتی ہے، میں ان سے پیروں کی قبروں پہ جا کے بکرے ذبح کرواؤں گا۔ اگر تیرے نام کی منت مانی جاتی ہے تو میں ان سے پیروں کے نام کی منت بنواؤں گا۔ اگر تیری رضا کے لیے رمضان شریف میں 9 راتیں یا 10 راتیں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، میں قبروں پہ ان کو 9 راتیں بٹھواؤں گا۔ اگر تو نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ذریعہ نجات بنا دیا کہ جو کشتی میں چڑھ جائے گا وہ نجات پا جائے گا، میں بھی پیران پیر کی کشتی مقابلے پہ لے آؤں گا۔ ثم لا کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں تیرے بندوں پہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا۔ ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، پھر آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو ہیں وہ تیرے انکار کرنے والے ہوں گے، تیرے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے نام پہ کی جاتی ہے وہی اس نے غیر اللہ کے نام پہ کروا دی۔ خیرات اللہ کے نام پہ ہے، انہوں نے کہا نہیں پیروں کے نام پہ ہے۔ صدقہ خیرات اللہ کے نام پہ ہے، انہوں نے کہا نہیں جناب پہلے پیر صاحب کو بلائیں، وہ ختم شریف پڑھیں گے، ختم صغیر، ختم کبیر، اس کے بعد وہ سب سارے ثواب آپ ان کو دے دیں، اور سارے ثواب جب ان کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر وہ تقسیم کریں گے۔ ماشاءاللہ لوگ بھی جاہل ہیں، پڑھتے ہیں جی میں نے ثواب آپ کی ملک کیا، وہ کہتا ہے جی میں نے بھی آپ کی ملک کیا۔ اب تمہارے پاس ثواب ہے کہاں؟ گارنٹی ہے تمہارے پاس کہ اللہ نے قبول کیا ہے؟ ثواب ملا بھی ہے کہ نہیں ملا؟ کیا ملک کر رہے ہو؟ ساری زندگی بندہ پڑھتا رہے، اللہ قبول نہ کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، 80 سال دعا مانگتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دعا مانگتے مانگے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، چلنے سے معذور ہو گئے، دیکھنے سے معذور ہو گئے، دعا نہیں قبول ہوئی۔ تو تمہارے پاس یہ کون سی گارنٹی ہوتی ہے کہ جی میں نے پڑھا ہے تو ثواب تمہارے ملک ہے؟ اچھا وہ مولوی کوئی ایسا پاگل ہے کہ جب سارے تم اپنی خوشی سے ثواب اس کو دے دو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو کیوں دے؟ وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہ بھیجے؟ کیا ہے؟ جاہل ہے، ایک تماشا ہے۔ وہ بھی جاہل بن کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور سب کے ثواب لے رہا ہے اور ختم پڑھ رہا ہے۔ اس کو بھی پتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو نہ چاول ملیں گے، نہ مردے کے کپڑے ملیں گے، نہ مردے کے جوتے ملیں گے، نہ پیسے ملیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کھول کے پڑھو کہ اگر کفر ہے پھر نبی کے گھرانے میں رہ کر بھی تم جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ یہ جو جاہلوں کے عقیدے ہوتے ہیں نا، ہمیں پیر چھڑا لیں گے، پیر نہیں چھڑا، ان کو اپنا چھڑانا مشکل ہو جائے گا، تمہیں کیا چھڑائیں گے؟ تو اس لیے اللہ پاک نے 2 مثالیں ہمیں دیں 2 عورتوں کے بارے میں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک لوط، دونوں کافرہ تھیں، اور دونوں کو اللہ نے فرمایا کوئی فائدہ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اور صرف یہ نہیں فرمایا قیل ادخلا النار مع الداخلین،
اللہ ان کو حکم دیا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ جہنمیوں کے ساتھ. اور پھر اللہ نے دو مومن عورتوں کی مثال دی. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے فرمایا دیکھو ایمان والی ہے میرے ماننے والی ہے فرعون کے گھر میں ہے اس کی بیوی ہے لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وہ جنت کی حقدار ہوگی. تو اسی لیے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر تمہیں مجبوراً کافروں کے ساتھ رہنا ہے جیسے ہندوستان ہے مسلمان مجبور ہیں کہ ان کی بستیاں ہیں بیچاروں کی ہر طرف ہندو ہے تو وہ رہ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دین کو نہ چھوڑیں اپنے دین پہ قائم رہیں. اور جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بھئی اب دین پہ قائم رہنا مشکل ہے کہ 10 گھرانے ہیں مسلمانوں کے اور 200 گھرانہ ہندو کا ہے 200 گھرانہ یہودیوں کا ہے 200 گھرانہ سکھوں کا ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے جمعہ ہی نہیں پڑھنے دیتے پھر حکم ہے کہ ہجرت کرو چھوڑ دو اس جگہ. میرا مولا ہجرت جو کریں تو کہاں جائیں نہ تو ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی دور رشتے. فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا وَكَثِيرًا وَسَعًا. جب تم میرے راستے پہ ہجرت کرو گے میں آگے تیرے لیے وسعتیں پیدا کر دوں گا. تو پھر شریعت میں حکم ہے کہ اگر فرائض اللہ کی ادائیگی کرنا مشکل ہے تو پھر وہ جگہ چھوڑ دو. یا اگر کسی دوسرے ملک میں بھی نہیں جا سکتے ہو تو کم از کم ان قصبات میں ان شہروں میں چلے جاؤ جہاں مسلمان آبادی ہے کمیونٹی ہے. اور اگر اس میں حارج نہیں ہے اور تم بھی اپنے دین پہ پکے ہو تو یہ نہیں کہ صرف کافروں میں رہنا تمہیں کافروں میں رہنا کوئی نقصان نہیں دے گا. جیسے بی بی آسیہ اپنے ایمان پہ پکی تھی فرعون کے گھر میں رہی اس کی بیوی بھی ہے لیکن اپنے رب کے عقیدے پہ قائم تھی اس کو فرعون کے کفر نے کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. اللہ فرماتے میرے عدل کا تقاضا یہ ہے میں کسی دوسرے کے گناہ میں نہیں پکڑوں گا کہ اگر وہ کافر ہے اور تمہیں نقصان نہیں تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اگر مسلمان ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو کبھی نہیں ہو وہ اپنے اسلام کے مطابق درجے لے گا وہ اپنے کفر کے مطابق سزا لے گا. ایک دوسرے کے بدلے میں اللہ پاک کسی کے دوسرے کے گناہوں میں نہیں پکڑیں گے. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں اللہ نے 2 عورتوں کی مثال دی ہے. ایک تو بی بی آسیہ ہیں جو کہ آسیہ نام قرآن میں نہیں ہے یاد رکھو. ویسے سنت اللہ یہ ہے کہ قرآن پاک عورتوں کا نام نہیں لیتے. ایک بات یاد رکھو پورا قرآن پڑھ جاؤ عورتوں کا نام نہیں آئے گا ماں سوا بی بی مریم کسی جگہ جہاں بھی آئے گا امرات فرعون امرات نوح امرات لوط امرات العزیز ام موسیٰ اخت موسیٰ نام نہیں آئے گا. تو علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ قرآن پاک نے جو نام نہیں لیا اس میں اشارہ ہے کہ جیسے عورت کے جسم کے لیے پردہ ضروری ہے اس کے اسم کے لیے بھی پردہ ضروری ہے اس کے نام کو بھی پردے میں رکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں ضرورت ہے مجبوری ہے جب حدیث کی روایت ہوگی تو مجبوراً نام لیں گے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مجبوری ہے کہ یہ واقعہ روایت کس نے بیان کی تو جب تک راوی کا پتہ نہ لگے تو فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. وہاں تو مجبوراً نام لینا ہوگا ورنہ بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے. ان کا نام بی بی آسیہ اس لیے معلوم ہوا کہ حضور پاک نے فرما دیا حدیث مبارک میں کہ کمل من الرجال کثیرون ولم یکمل من النساء الا ثلاثہ. مردوں میں تو بڑے بڑے کامل گزرے ہیں لیکن عورتوں میں کمال والی 3 عورتیں ہیں. ایک بی بی آسیہ ہے ایک بی بی مریم ہے اور ایک بی بی خدیجہ بنت خویلد ہے رضی اللہ عنہا. تو اس لیے اب مفسر رحمت اللہ علیہ اسی تفسیر میں یہ بات بتلا رہے ہیں
کہ ھذا مثلا، یہ مثال ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے بیان کی ہے کہ انہم لا تضرہم، ان کو کافروں کے ساتھ رہنا جو ہے نقصان نہیں دے گا، کیونکہ مجبور ہیں وہ بیچارے. جیسے قرآن کہتے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو چھوڑ کے کبھی کافروں کو دوست نہ بناؤ. ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا. اور جو ایسا کرے گا مومنوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی رکھے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے الا ان تتقوا منهم تقا، ہاں مگر وہ بچ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہا ہے خطرے سے، اس وجہ سے رہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، تو اللہ جانتے ہیں اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا. اسی لیے حکم ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جو میرے دشمن ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، ان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. یہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن مومن کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. الکفر ملت واحدہ، تمام کفار جو ہیں وہ ایک ملت ہے. مسلمان کی دشمنی میں سب کے سب کٹھے ہیں، تو آپ بھی ان کو دوست نہ بنایا کریں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن کا دوست ہوتا ہے، کافر کا دوست ہوتا ہے. ان کی دوستی پر ہاں ایک ہے لین دین معاملات ہیں، یا آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، یا آپ ان سے بزنس کرتے ہیں، آپ ان کو کوئی چیز برآمد کرتے ہیں، وہ جائز ہے. مانے ہے دوستی نہ ہو، دل کا تعلق نہ ہو کافروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ محبت نہ ہو، کافروں کے ساتھ دوستی نہ ہو. باقی معاملات ہیں، لین دین ہیں، بے شراء ہے، تجارت ہے، وہ جائز ہے، وہ کوئی منع نہیں ہے. کہ آپ کافر ملکوں سے مال منگواتے ہیں، کافر ملکوں کو مال بھیجتے ہیں، کوئی منع نہیں. اور آج تو اللہ نہ کرے اتنے مسلمان ہم بے حس ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹا سا انجیکشن جو ہے وہ بھی باہر سے منگوانا ہوتا. ہمیں ویکسین منگوانی ہو وہ بھی باہر سے منگوانا. اچھا بڑی چیزیں وہی جا رہے ہیں فلاں یہ ہو تو چھوڑے، بڑی چیز ہے نا. ہمیں تو کھانے کے لیے برگر بھی وہاں سے منگوانا پڑتا ہے، پینے کے لیے کافی بھی وہاں سے منگوانی پڑتی ہے. ہمیں پراٹھے کھانے کا شوق ہو تو پیزا بھی وہاں سے منگوانا پڑتا ہے. مسلمانوں ہم اتنے گر گئے ہیں، ہم اتنے برباد ہو گئے ہیں. اچھا یہی آلو ہے آپ کے ملک میں مثال کے طور پر 5 روپے کلو، مثال ہے، پہلے ہمارے دور میں تو 4 آنے کا کلو ہوتا تھا، اب پتہ نہیں مہنگے ہو گئے. بہرحال اب یہی آلو وہ تو خریدتے ہیں، اسی کو کاٹ کے اور اس کے فنگر بنا کے اور پوٹیٹو بنا کے اور کبھی ہیش پوٹیٹو اور کبھی تیش پوٹیٹو اور کبھی کیچ ٹوپیٹو پتہ نہیں کیا کر کے پھر تم سے وہ جناب وہی وہ جو آپ سے 5 روپے میں لیا تھا آپ کو 5000 میں پڑتا ہے. اور ہم جناب اپنے یعنی گھر میں بیٹھ کے وہ نہیں بنا سکتے ہیں. وہ مزہ دیتا ہے نا، وہ کافروں کا آیا ہوا ہے نا، اس کو کافروں کے ہاتھ لگے ہیں. ہو سکتا ہے شراب کا تڑکا بھی تھوڑا بہت لگا دیتے ہوں، دشمن ہے نا بھائی، دشمن پہ کیا اعتبار ہے. اب دیکھو نا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، یہ بپسی وغیرہ پیتے ہیں نا، بپسی کولا ہے یا کوکا کولا ہے، یہ چمچ میں 1 سال کے بچے کو 2-3 دفعہ پلاؤ، پھر سامنے بوتل رکھ دو، ہر چیز چھوڑ کے وہیں جائے گا. اس کا معنی ہے اس کے اندر کوئی چیز تو ہے نا جو اس کو کھینچ رہی ہے، کوئی چیز تو ایسی ڈالی گئی ہے نا جس کے اندر وہ ذہنی طور پہ اتنا مفلوج ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر پھر اس کو چین نہیں آتا. اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ ہم اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے غریب لوگ، ہمارے اپنے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے بھائی غریب مزدور طبقہ
جو اپنے ملک میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ترستے تھے، بیچارے برف نہیں ہوتی تھی، آج ان کا بھی کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک اتنی بڑی پیپسی کی بوتل لے کے نہ آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے یہاں کیا ہے، لسی پانی ڈال کے لسی پی لیتے تھے، گنے کا رس پی لیتے تھے۔ اچھا کسی کو اللہ نے پیسہ دیا تھا تو اپنے کنو مالٹے کو نچوڑ کے پی لیتا تھا، اپنے گھر کا مکھن کھا لیتے تھے۔ ماشاءاللہ ان کی صحت جو ہے 70 سال تک وہ بھی خراب نہیں ہوئی، نہ بوڑھے ہوئے نہ بال سفید ہوئے۔ اب 20 سال کے ہمارے جو نوجوان ہیں نا، ان کے بال بھی سفید ہو گئے اور کھال بھی سفید ہو گئی اور باقی بھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ ان سے ہرگز دوستی نہ رکھو، ہاں مجبوری ہے تو الگ بات ہے۔ قال قتادہ کان فرعون اعطى اہل الارض واکثرهم فواللہ ما ضر امرأة کفر زوجها حین اطاعت ربها۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فرعون اس زمین کا سب سے بڑا سرکش انسان تھا، سب سے بڑا کافر تھا، لیکن کہتے خدا کی قسم ہے اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ کو اس کے خامد کے کفر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ اپنے رب کے احکام کی پابند تھی، ایمان پہ کا پابند تھی۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَكَمٌ عَدْلٌ لَا يَأْخُذُ أَحَدًا إِلَّا بِذَنبِهِ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ پاک عدل والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، وہ کسی دوسرے کے گناہ میں کسی دوسرے کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں مثالیں دے کے سمجھایا ہے، لیکن خدا کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں جی کہ میری شادی کو 15 سال گزر گئے، اولاد کی خاطر میں نے دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی ان کے گھر والوں نے میرے ساتھ تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ میری بیوی اس کے والدین کہتے ہیں کہ تم نے دوسری شادی کیوں کی ہے، اور میری بیوی نے میرے ساتھ بول چال ازدواجی تعلقات تقریباً 5 سال ہو گئے ختم کر دیے ہیں۔ جب حالات یہ ہیں تو تم نے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ طلاق تو جان چھڑاؤ اپنی۔ دوسری شادی کرنے کا تمہیں اللہ رسول نے حق دیا تھا، تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، تم نے اگر دوسری شادی کی ہے تو کون سا کفر کیا ہے؟ ان کو نوٹس بھیجو کہ میرے ساتھ سلو کرتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ اتنے دن کے بعد پھر میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے دوں گا، تم جانا تمہارا کام جانا۔ جب وہ تمہارے حقوق کی ادا نہیں کرتی، تمہارے ساتھ بولتی نہیں، ایسی بیوی کا کیا فائدہ جناب کو بت رکھا ہوا ہے گھر میں؟ تو اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ طلاق دیں، اور تاکہ تمہارے گھر میں اب دوسری کو وہ بھی جائے اپنی کہیں شادی کرے اور جا کے آباد ہو، تو بلا وجہ لٹکا کے رکھنا جو ہے وہ منع ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ کہتے جی کہ میں آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج کل ہمارے ملکوں میں مروجہ میلاد ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں اور بتیاں جلاتے ہیں اور باقاعدہ نعت خواں ہوتے ہیں اور اہتمام ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، ان کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھو کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے گویا اس کا عقیدہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، میں ابھی پورا کر رہا ہوں۔ اگر دین حضور کے اوپر مکمل ہو گیا تو حضور پاک نے تو حکم نہیں دیا میلاد بنانے کا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سیدہ فاطمہ، اہل بیت رسول اللہ کسی نے میلاد نہیں منایا۔ تو اگر میلاد بنانا دین ہے تو انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ یہ تو حضور کی وفات کے 600 سال بعد
ایک بادشاہ تھا، اس نے رسم نکالی، آج کل مسلمانوں نے اس کو دین بنا لیا ہے۔ جو میلاد مناتا ہے وہ پکا سنی ہے اور عاشق رسول ہے، اور جو میلاد نہیں مناتا ہے وہ پکا وہابی ہے اور منکران بزرگان ہے اور اس پہ فتوے گلاتے ہیں، حالانکہ یہ خالص بدعت ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑے علماء جو تھے، بڑے بڑے عاشق رسول جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ بابا دیکھو، ایک ہے یوم الحزن، ایک ہے یوم الفرح، یعنی خوشی کا دن اور غم کا دن۔ تو خدا کی شان یہ ہے کہ سوموار کے دن ہی میرے مدنی پیدا ہوئے، سوموار کو ہی فوت ہوئے۔ ولادت کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن 12 ربیع الاول وفات میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہیں تم حضور کی وفات پہ تو نہیں خوشیاں منا رہے ہو، قیامت میں پکڑے جاؤ؟ کیا کر رہے ہو تم؟ یعنی حضور کی ولادت میں کئی اقوال مبارک ہیں، 2 ربیع الاول بھی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، 18 ربیع الاول بھی ہے۔ اور اکثر جو لوگ ماہرین حساب ہیں، انہوں نے تقویم الاسلامی کے نام سے کتابیں بھی لکھی ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ اس لیے بہرحال یہ میلاد منانا جو ہے، اور پھر یاد رکھو میلاد تو عیسائی مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، میلاد تو غیر مسلم لوگ مناتے ہیں جن کے پاس ایک ہی ہیرو ہے۔ ہمارے پاس تو 1,24,000 پیغمبر ہیں، اگر حضور کا میلاد منانا ہے تو پھر باقی انبیاء کا کیوں نہ مناؤ؟ ہمارے پاس حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، پھر ان کا میلاد کیوں نہ مناؤ؟ حضرت حسین کی شہادت تو مناتے ہو، ان کا میلاد بناؤ، ان کے 72 آدمیوں کا میلاد بناؤ، پھر ساری زندگی اسی میلاد میں ہی رہو، باقی کام تو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تو نہ عقلاً درست ہے نہ شرعاً درست ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کی بیوی نے اور آپ نے احرام مدینہ منورہ سے باندھا، مکہ مکرمہ پہنچنے پر بیوی کو حیض آ گیا تو اس نے اپنے احرام کو باطل کر دیا، تو بہرحال اب اس پہ دم بھی واجب ہو گئی اور عمرہ بھی قضا کرنا واجب ہو گیا۔ یا پھر ایسا کریں کہ اس کے پاک ہونے پہ فوراً مدینہ منورہ چلے جائیں، پھر وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں تو دم سے بچ جائیں گے۔ 400 ریال کی بکری سے بہتر نہیں 50-100 ریال میں چلے جائیں ٹکٹ بھر کے، زیارت بھی ہو جائے گی اور ایک عمرہ اور مل جائے گا۔ میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو ماں بول دیا ہے، تو تمہاری نیت کیا تھی؟ اگر نیت طلاق تھی، زہار تھی، یا ویسے ہی بکواس کر دیا؟ اگر نیت تھی تو پھر تو طلاق ہو گئی، یا اگر تمہاری نیت حرام کرنا تھا زہار ہو گیا، وہ تم پر حلال نہیں ہو سکتی جب تک کفارہ ادا نہیں، یا ویسے غصے میں منہ سے نکل گیا تو انشاءاللہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما